السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران پارہ 4 آیت 162 اور 163 یعنی 163 اور 162 اور 63 کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے جو موٹے موٹے قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے لائک، شیئر اور کومنٹ کرتے رہیں تاکہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اب اس کے اندر نکلنے والے جو موٹے موٹے قواعد ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو قرآن پڑھنے میں جو پریشانی ہو رہی ہوں گی آپ اسے دور کر سکیں۔ افمن اتبع لکھا ہے، کیا لکھا؟ افمن اتبع، اصل لفظ اتبع، یہ حمزہ یہ الف جو ہے وصلی ہے، یعنی جب پیچھے سے اتبع میں کوئی حرف ملے گا تو یہ حمزہ جو ہے گر جائے گا، یعنی نتبع پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ نتبع۔ رضوا، را کو باریک پڑھیں گے، کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے اور ضاد پر پڑھی جائے گی، ضاد حروف مستعلیہ میں سے، وا الف مد ن اللہ، اللہ کلام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے۔ کمن با، نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر، چھوٹی سی جو میم ہے اس سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کو اقلاب کہتے ہیں، اس کو پڑھیں گے اس طرح، کمن با، با میں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے۔ بسخط من اللہ، خا اور طا دونوں کو پر پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ ومأواہ جہنم، اور بتایا تھا کہ حمزہ کی 4 شکل ہے، اور حمزہ یہاں الف کی شکل میں لکھی ہے، اس کے اوپر جزم ہے تو وہ جھٹکا دیں گے۔ ومأواہ جہنم، نون مشدد اس میں غنہ ہوگا، اور وقف کی صورت میں میم کے اوپر جو پیش ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے، جہنم سے جہنم، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ یہاں بھی حمزہ جو ہے اپنی شکل میں لکھی اس کے اوپر جزم ہے تو جھٹکا دیں گے۔ المصیر، صاد کو پر پڑھیں گے، اور رائے ساکینہ سے پہلے یا ساکن ہو تو رائے ساکینہ کو ہر حال میں باریک پڑھیں گے۔ کیا قاعدہ ہے؟ رائے ساکینہ سے پہلے یا ساکن ہو تو رائے ساکینہ ہر حال میں باریک پڑھی جائے گی، اور اس کا دوسرا قاعدہ ہوگا کہ مد عارض وقفے کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر وقفہ کر رہے ہوں عارضی طور پر تو وہ مد عارض وقفی ہوتا ہے، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما يعملون۔ ہم درجات، ہم اظہار الشفوی دار
وا کو پور پڑھیں گے تن عند اللہ. تن اظہار حلقی ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے. عند اخفاء حقیقی. داللہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا. واللہ اللہ کے لام سے پہلے یہاں بھی زبر ہے تو اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا. بصیر اور یہ را پور پڑھی جائے گی کب؟ ملانے کی صورت میں. اور اگر کوئی بصیر پر رک جاتا ہے تو یہ را کو باریک پڑے گا. اور تنوین کے بعد ادغام، تنوین کے بعد اگر با آئے، یہاں نون ساکن کے بعد با تھی اور یہاں تنوین کے بعد با رہی ہے، اس کے بعد تنوین کے بعد اگر با آئے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. ان 2 جگہوں میں تو لکھا ہے، جہاں لکھا ہوا نہیں ہے وہاں کا قاعدہ ہے. بما یعملون وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. قاعدہ وہی کہ حروف مدہ کے بعد وقف کر رہے ہیں وہ عارضی طور پر تو وہ مد عارض وقفی ہوتا ہے. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.